اچھا، دنیا میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو اربوں لوگ جانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کے آخری ایام کی کہانی ان میں سے ایک ہے۔ لیکن کیا ہو اگر اس کہانی کا ایک ایسا رخ بھی ہو جو شاید بہت سے لوگوں نے نہ سنا ہو؟ تو آئیے آج اسی اسلامی نقطہ نظر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو اس بالکل الگ کہانی کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں اس مشہور ترین ورژن کو دیکھنا ہوگا جو ہم سب کے ذہنوں میں ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ کی گرفتاری ہوئی، ان پر مقدمہ چلا اور پھر انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ یہ کہانی صرف ایک مذہبی عقیدے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا بھر کی ثقافت اور تاریخ میں آپ سمجھے کہ رچ بس گئی ہے۔ لیکن اسلامی روایت ایک بالکل ہی الگ تصویر سامنے لاتی ہے، ایک ایسی کہانی جس میں ایک گہری سازش ہے، ایک معجزاتی بچاؤ ہے، اور سب سے حیران کن بات، ایک ایسی غلط فہمی ہے جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو یہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کسی مقدمے سے نہیں، بلکہ ایک سازش سے، ایک ایسی سازش جو خوف اور مخالفت کی وجہ سے تیار کی گئی۔ ان کے مخالفین اس وقت کے بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے یہ باور کرایا کہ بھائی حضرت عیسیٰ تو ایک خطرہ بن چکے ہیں اور ان سے ہمیشہ کے لیے نمٹنا ضروری ہے۔ اور یہ منصوبہ بڑا سیدھا سادہ تھا، لیکن خطرناک۔ پہلا قدم بادشاہ کو راضی کرو، دوسرا قتل پر اسے متفق کر لو، اور تیسرا اور سب سے اہم قدم وہ تھا حضرت عیسیٰ کے اپنے ہی ساتھیوں میں سے کسی کو غداری کے لیے تیار کرنا۔ روایات کے مطابق اس غدار کا نام تھا تتیانوس۔ یہ وہ شخص تھا جو اوپر سے تو وفادار لگتا تھا، لیکن اندر ہی اندر وہ حکام سے ملا ہوا تھا۔ اور اس غداری کی قیمت کیا تھی؟ سن کر حیرانی ہوگی، صرف 30 چاندی کے درہم۔ بس اتنی سی رقم کے لیے تتیانوس ایک مسلح گروہ کو لے کر حضرت عیسیٰ کو پکڑوانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو ایک طرف یہ سازشی اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے نکلے، لیکن دوسری طرف ایک خدائی منصوبہ پہلے ہی حرکت میں آ چکا تھا۔ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، اور تتیانوس اکیلا اندر گیا تاکہ انہیں پکڑ سکے۔ لیکن جیسے ہی تتیانوس کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ کمرہ تو خالی ہے۔ عین گرفتاری کے لمحے سے پہلے ایک معجزہ ہو چکا تھا، حضرت عیسیٰ کو بچا لیا گیا تھا۔ یعنی اس پوری روایت کا سب سے اہم نقطہ یہی ہے، حضرت عیسیٰ کا ان لوگوں سے کبھی سامنا ہوا ہی نہیں۔ اللہ نے انہیں جسم اور روح کے ساتھ زندہ سیدھا آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اچھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے، وہ حصہ جو تاریخ میں پیدا ہونے والی بہت بڑی غلط فہمی کی وجہ بنا۔ تو جب غدار اس خالی کمرے میں اکیلا کھڑا تھا، اللہ نے معجزاتی طور پر اس کا چہرہ بدل کر بالکل حضرت عیسیٰ جیسا کر دیا۔ سوچیں کیسی خدائی ستم ظریفی تھی، جس نے دھوکہ دیا اسی کو اس کا چہرہ دے دیا گیا جسے وہ دھوکہ دینے آیا تھا۔ اور پھر جب تتیانوس باہر نکلا تو اس کے اپنے ہی ساتھیوں سے پہچان نہ سکے، انہیں لگا کہ انہوں نے کامیابی سے حضرت عیسیٰ کو پکڑ لیا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جسے قرآن میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے معاملہ مشتبہ بنا دیا گیا۔ یعنی جو کچھ ہوا وہ اصل حقیقت نہیں تھی، اور اسی سے یہ گہری غلط فہمی پیدا ہوئی۔ تو اس طرح دنیا نے جس شخص کو صلیب پر چڑھتے دیکھا، وہ دراصل غدار تتیانوس تھا، جو اس انجام کو پہنچا جو اس نے کسی اور کے لیے سوچا تھا، جبکہ اصل حضرت عیسیٰ وہ آسمان پر محفوظ تھے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر میں حضرت عیسیٰ کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہانی یہاں پر رک جاتی ہے اور زمین پر اپنے آخری حصے کا انتظار کر رہی ہے۔ عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا اور وہ زندہ ہے۔ اسلامی روایات میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد بھی ظاہر ہونے کا ذکر ملتا ہے، جیسے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ وہ اپنی والدہ حضرت مریم کو تسلی دینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے واپس آئے، اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں اپنی روحانی واردات میں دیکھنے کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ٹائم لائن اسلامی عقیدے کے مطابق ان کے مکمل سفر کو بہت اچھے سے بیان کرتی ہے۔ ماضی میں 33 سال کی عمر میں انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، حال میں وہ آسمانوں پر ہیں اور اپنی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور مستقبل میں کیا ہوگا؟ وہ آخری زمانے میں زمین پر واپس آئیں گے، دجال کو شکست دیں گے، شادی کریں گے اور 40 سال تک انصاف کے ساتھ حکومت کریں گے، اور آخر کار ایک طبی موت مریں گے اور انہیں مدینہ میں دفن کیا جائے گا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس متبادل کہانی کو سمجھنے سے تاریخ کی ایک اتنی اہم شخصیت کے بارے میں ہمارا نظریہ کیسے بدل سکتا ہے؟ دیکھیں،
यहाँ मकसद ये साबित करना नहीं है कि कौन सा वर्जन सही है या गलत, बल्कि असल बात ये समझना है कि इंसानी तारीख की एक सबसे बड़ी कहानी को मुख्तलिफ अकायद और सकाफतें कितने गहरे और अलग अलग तरीकों से देखती हैं और समझती हैं।